ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملاقات کروانے جا رہے ہیں جو شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ دنیا بھر میں ان کے شاگرد ہیں، دنیا ان کو ان کے نام سے ہی پہچانتی ہے اور جانتی ہے۔ میری مراد حضرت مولانا شیخ الحدیث مفتی ارشاد احمد صاحب۔ آج ان سے سوالات کریں گے اور ان کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ 5 وقت نماز جو ہے نا وہ نہیں پڑھتے، لیکن دن میں روزہ رکھ لیتے ہیں، نماز کی پابندی نہیں کرتے یا پھر اس میں تراویح نہیں پڑھتے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے جو عبادات مقرر فرمائی ہیں، فرض فرمائی ہیں، بعض فرض ہیں بعض واجب ہیں، ان سب کو بجا لانا بہت ضروری ہے۔ نماز کی فرضیت اپنی جگہ ہے، قرآن کریم میں بے شمار جگہوں پر اقیم الصلاۃ کا حکم ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا حکم ہے، اور روزے کا جعل اللہ صیامہ فریضۃ، حدیث میں مستقل یہ حضور کا فرمان ہے کہ اللہ نے اس کا روزہ فرض قرار دیا ہے۔ وقیام لیلہ تطوعا، اور رات کی تراویح کو سنت مؤکدہ جو واجب کے حکم میں ہوتی ہے مقرر فرمایا ہے۔ تو ان سب عبادات کو بجا لانا ضروری ہے۔ آدمی نہ شرعاً نماز چھوڑ سکتا ہے، نہ تراویح چھوڑ سکتا ہے، نہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ جس عبادت کو بھی چھوڑے گا اس کا مواخذہ ہوگا قیامت کے دن۔ تو اگر نماز تو چلو پابندی سے پڑھ لیں، تراویح نہ پڑھیں تو اس کا گناہ ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت اور فرما دیں تراویح کے حوالے سے۔ میں نے عرض کیا کہ تراویح سنت مؤکدہ ہے اور یہ واجب کے درجے میں ہوتی ہے، تو تراویح کو چھوڑنا بھی گناہ ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، صحابہ کا عمل ہے، انتہائی مؤکد اور تاکیدی عبادت ہے۔ اس کے چھوڑنے کی قطعاً اجازت نہیں، گنجائش نہیں ہے اس کے چھوڑنے کی، بالکل گنجائش نہیں ہے۔ بالکل گنجائش نہیں، کوئی گنجائش، بجوز اس کے کہ انسان اتنا سخت مریض ہو کہ نماز ادا نہ کر سکے، لیکن پھر بھی اشارے سے پڑھے۔ اچھا، کچھ لوگ اس میں جو ہے نا مفتی صاحب وہ گھر پڑھ لیتے ہیں، کیا تراویح کی نماز گھر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے یا مسجد میں پڑھنا ضروری ہے امام کے پیچھے؟ مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر کوئی گھر میں جماعت کی شکل بنا کے پڑھ لیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ اگر کوئی صورت گھر میں جماعت کی نہیں بنتی اور تنہا پڑھ لیتا ہے تو نماز ہو جائے گی، لیکن جو اجر و ثواب مسجد میں جماعت کے ساتھ ہے وہ گھر میں نہیں ملے گا، یا گھر میں جو جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنے کا اجر ہے وہ تنہا نہیں ملے گا۔ تو پوری کوشش کی جائے کہ انسان مسجد میں با جماعت تراویح اور 20 تراویح مکمل طور پہ ادا کرے۔ جی۔ اچھا مفتی صاحب، یہ جو ہے نا لوگ صدقہ فطر دیتے ہیں، فطرانے کے حوالے سے اگر بات کریں تو فطرانہ جو ہے نا کس وقت ادا کرنا چاہیے، اور اس رمضان کے مطابق اس کی جو مقدار ہے وہ کتنا دینا چاہیے ایک فرد کے اوپر، اور اس کے علاوہ اس کا صحیح معنی میں جو حقدار ہے وہ کون لوگ ہیں، کس کو دینا چاہیے؟ صدقۃ الفطر یہ بھی واجب ہے، اور اس کی حکمت علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جس طرح فرائض ہیں، فرض نماز ہے، تو اسے کما حقہ ادا کرنا مشکل ہے کہ اس میں کوئی کمی کمزوری نہ رہ جائے، یقیناً رہ جاتی ہے۔ تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے شریعت نے ہمیں سنن مؤکدہ، غیر مؤکدہ اور نوافل کا حکم دیا ہے، اس کی ترتیب ہمیں بتائی ہے۔ ان کے ادا کرنے سے فرائض میں جو کمی رہ جاتی ہے اس سے اس کی تکمیل ہو جاتی ہے اور فرائض کا اجر پورا ملتا ہے۔ اسی طرح روزے کا معاملہ ہے کہ روزے میں بھی بہت آداب اور احکامات ہیں، اور بہت سے چیزوں سے بچنا ہوتا ہے، جیسے غیبت ہے، جھوٹ ہے، حرام خوری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یقیناً روزے میں بھی کمزوری واقع ہو جاتی ہے۔ تو صدقہ فطر کے بارے میں تو
یہ جو کمزوری و کمی واقع ہو جاتی ہے روزے میں، اس کو پورا کرنے کے لیے صدقۃ الفطر کا حکم دیا ہے بالکل کہ صدقۃ الفطر ادا کرو گے بالکل تو وہ کمی کمزوری جو روزے میں رہ گئی وہ مکمل ہو جائے گی۔ اس کا کفارہ اور ہو جائے اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارا دین اسلام یہ ہمدردی کا، مواسات، خیر خواہی کا یہ مذہب ہے۔ درس دیتا ہے۔ جتنی ہمدردی اسلام میں ہے کسی دوسرے مذہب میں نہیں ہے۔ نہیں ہے، بالکل تو چونکہ رمضان کے آخر میں عید ہوتی ہے، بالکل بہت سے غربا ہوتے ہیں کہ جو کپڑے نہیں خرید سکتے، عید اچھی طرح خوشی کے ساتھ نہیں منا سکتے، بالکل تو اس بنا پہ بھی شریعت نے ہمیں حکم کیا ہے کہ صدقۃ الفطر ادا کرو، تاکہ ان غریبوں کے بچے یا یتامہ وہ بھی تمہارے بچوں کی طرح کسی درجے میں خوشی منا سکیں، عید منا سکیں۔ اور یہ صدقۃ الفطر ہر مسلمان عاقل بالغ صاحب نصاب پر واجب ہے، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو۔ صدقۃ الفطر کا نصاب یہ ہے کہ 5 چیزوں کو دیکھنا ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقدی، نمبر 4 مال تجارت، نمبر 5 ضرورت سے زائد چیزیں۔ ٹھیک ہے۔ ضرورت سے زائد چیزیں کون سی ہیں؟ مفتیان کرام نے فتاووں میں یہ بات صراحتاً لکھی ہے کہ ہر مرد عورت کے 3 جوڑے ضرورت ہیں، اس سے زیادہ جو کپڑے ہیں اس کی قیمت لگائی جائے۔ اور اسی طرح گھر میں جو لہو و لعب کی چیزیں ہیں ان کی قیمت بھی لگائی جائے، مثلا ٹی وی ہے، وی سی آر ہے، یہ ضرورت نہیں ہے۔ تو ان 5 چیزوں کی قیمت کا مجموعہ دیکھیں، اگر یہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر ہیں تو ایسے آدمی پر خواہ وہ مرد ہے خواہ وہ عورت ہے وہ صدقۃ الفطر ادا کرے۔ اور جس کے گھرانے میں چھوٹے بچے ہیں تو ان کا صدقۃ الفطر والد پہ ہے، والد پہ ہے۔ حتیٰ کہ جو بچہ عید کی رات صبح صادق سے پہلے پیدا ہوا ہے اس کا بھی صدقۃ الفطر ہے۔ اور صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا جو بہترین اور مستحب وقت ہے وہ عید سے پہلے ادا کرنے کا ہے، تاکہ لوگ اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ اور اگر نہیں ادا کر سکا تو کم از کم عید سے پہلے تو ادا کر دے۔ اور صدقۃ الفطر کی مقدار گندم کے اعتبار سے اس وقت 250 روپے ہے، 250 روپے 250 روپے فی آدمی۔ تو جو ہے یہ مرد پہ بھی ہے، عورت پہ بھی ہے، اگر بچوں پہ بھی ہے، لیکن چھوٹے یتیم بچوں، اپنا نابالغ بچوں کا صدقہ فطر والد ادا کریں گے۔ جی۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ اس کے صحیح معنی میں حقدار کون ہے، یعنی کہ کس کو دینا چاہیے؟ اپنے اگر قریبی کسی رشتہ دار کو دے دیں وہ بہتر ہے، یا کسی دینی مدرسے میں دے دیں وہ بہتر ہے؟ اس کا جو ہے نا صحیح معنی میں حقدار، کیونکہ لوگ جو ہے نا یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کے لیے حقدار کون ہے جس کے پاس کتنا مالیت ہو۔ صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ کے مصارف ایک ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا۔ یہ پورا ایک جو ہے ترتیب اللہ نے بتائی ہے۔ تو زکوٰۃ ہو یا صدقۃ الفطر ہو، اس کا مصرف وہ لوگ ہیں جن کے پاس 4 چیزوں کا مجموعہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر نہ ہو۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 نقدی، نمبر 3 چاندی، نمبر 4 مال تجارت۔ ان کا مجموعہ 52.5 تولے چاندی کے برابر نہیں ہے تو یہ شخص زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ یعنی ایسے آدمی کو اگر کوئی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ درجہ بدرجہ حقدار کو دیکھنا ہے کہ زیادہ حقدار کون ہے۔ مثلا یتامہ زیادہ حقدار ہیں کہ ان کے پاس تو اتنی مالیت نہیں ہے، ایک بیوہ عورت ہے اس کے پاس یہ مالیت نہیں ہے، وہ زیادہ حقدار ہے۔
اور اسی طرح آج کے دور میں سب سے زیادہ حقدار دینی مدارس کے طلباء ہیں، ان پہ زکوٰۃ خرچ کی جائے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ دینی مدارس کے طلباء کو زکوٰۃ دینا، اس میں 2 اجر ہیں۔ عام کسی مستحق کو زکوٰۃ دینا 1 اجر ہے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر دینی مدارس کے طلباء کو صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ دیں گے تو 2 اجر ہے، 1 زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور دوسرا یہ کہ دین کی اشاعت میں حصہ پڑ جائے گا، اس لیے کہ دین کی اشاعت ہر انسان کے ذمے ہے، صرف علماء کے ذمے نہیں ہے۔ البتہ اتنا خیال ضرور رکھا جائے کہ اہل مدارس کو یہ عرض کی جائے کہ اس کو طلباء ہی پر خرچ کریں، کیونکہ زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر کی رقم جو ہے وہ تعمیرات وغیرہ پہ نہیں لگتی۔ اچھا، وہ تعمیراتی کام کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی، اس کا شرعی مسئلہ یہی ہے۔ تو انہیں چاہیے کہ طلباء کے کھانے وغیرہ پہ، ان کے جو ہے وظائف پہ، ان کے دوسری ضروریات پہ خرچ کریں۔ اچھا مولانا صاحب، یہ جو ہے نا زکوٰۃ کے لیے بھی اکثر لوگوں کو دیکھا ہے، جو لوگ ایسے لوگ جو ہے نا لے رہے ہوتے ہیں جو اس کے مستحق نہیں ہوتے، بلکہ الٹا ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے، اس کے باوجود بھی وہ لوگ زکوٰۃ لینے جاتے ہیں، تو وہ جو ہے نا اس کے لیے کتنا گنہگار ہوتے ہیں؟ یہ تو میں نے عرض کیا نا کہ جس آدمی کے پاس 4 چیزوں کا مجموعہ، یہ تو زکوٰۃ کی بات ہے، صدقۃ الفطر میں 5 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، زکوٰۃ میں 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت۔ اگر اس کے باوجود بھی کوئی آدمی لیتا ہے تو وہ کتنا گنہگار ہوتا ہے؟ تو جس آدمی کے پاس ان 4 چیزوں کا مجموعہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ لیکن جس کے پاس اتنی مالیت ہے اور وہ زکوٰۃ لیتا ہے تو وہ دھوکہ کرتا ہے، گنہگار ہوتا ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ کسی طرح دھوکے، فریب، چالاکی، تراری سے آدمی کسی سے پیسہ ہتھیا لے جو اس کے لیے حرام ہے۔ تو یہ اگر اس طرح کسی نے کیا تو اس کے لیے یہ ایک پیسہ حرام ہے، یہ اس سے جو کھانا کھائے گا یہ لقمہ حرام ہے۔ اور اگر زکوٰۃ ادا کرنے والے کو علم ہے کہ یہ صاحب حیثیت ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اور اسے چاہیے کہ وہ دوبارہ زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر اس کو علم نہیں ہے تو اس کا جو ہے نا اجر اس کو مل جائے گا، اس کی زکوٰۃ ہو جائے گی۔ اگر علم نہیں ہے، اس نے اتنا چھپایا اپنے آپ کو، چالاکی کی کہ زکوٰۃ دینے والے نے سمجھا کہ یہ مستحق ہے اور واقعتاً وہ مستحق نہیں تھا، اس کی زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی، اس کو تو اجر ملے گا، لیکن وہ جو کچھ اس نے کھایا یہ جہنم کی آگ جو ہے گویا اس نے اپنے پیٹ میں ڈالی ہے۔ اچھا مولانا صاحب، اعتکاف کے حوالے سے جو ہے نا ہم آپ سے آخری سوال کر رہے ہیں، اعتکاف کے حوالے سے نوجوان نسل، آج کل کی جو نوجوان نسل ہے ہماری، ہم نے اکثر دیکھا ہے نوجوان بھی اور نیو عمر کے بچے بھی بیٹھ جاتے ہیں اعتکاف کے اندر۔ اگر وہ غیر بالغ بچے بیٹھ جائیں، کیا ان کا بھی اعتکاف کے اندر بیٹھنا جائز ہوتا ہے یا ناجائز ہے؟ اس حوالے سے اعتکاف بڑی اہم عبادت ہے، اس کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کو اتنی اہمیت دی کہ سب سے پہلے رمضان میں پورا 1 مہینہ اعتکاف بیٹھے، اور اس کے بعد ہر سال 10 دن اعتکاف بیٹھتے تھے۔ ایک غزوے میں رمضان میں شرکت فرمائی، اعتکاف نہ بیٹھ سکے تو اگلے سال آپ نے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس دفعہ آپ 20 دن کیوں اعتکاف بیٹھے؟ فرمایا کہ میں پچھلے سال نہیں بیٹھ سکا، اس کمی کو پورا کر رہا ہوں۔ اور پھر جب آخری سال تھا آپ کا تو 20 دن اعتکاف بیٹھے۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اب کیوں 20 دن اعتکاف بیٹھ رہے ہیں؟ فرمایا زندگی کا پتہ نہیں، زندگی ہوگی یا نہیں ہوگی، اس لیے میں 20 دن بیٹھ رہا ہوں۔ اور خدا کی شان کہ رمضان میں اعتکاف بیٹھے اور آنے والے ربیع الاول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ تو یہ بڑی عبادت ہے اور یہ اللہ سے لینے کا بہت بہترین ذریعہ ہے اور قرب کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو اس کے لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے، خواجہ عزیز الحسن مجذوب غوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ اعتکاف
کی روح کو ایک شعر میں بیان کرتے ہیں کہ اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں، اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں تیری کہیں میری۔ تو یہ عبادت کا عمل ہے، اس میں سمجھدار لوگوں کو بیٹھنا چاہیے، صحیح، جو اس کی مسائل کو جانتے ہوں، آداب کو جانتے ہوں اور مقصد کو جانتے ہوں، وہ یہ 10 دن آ کے جو ہے ان آداب کے ساتھ مسجد میں رہیں تو اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے۔ اور چھوٹے چھوٹے بچے جو آ کے شور مچائیں اور کھانا پینا، کھیل کود، تماشا، ان کو مسجد میں اعتکاف نہیں بیٹھنے دینا چاہیے۔ ہاں کوئی سنجیدہ بچہ ہو، سمجھدار ہو، اس کا والد بھی اعتکاف میں ہو اور اس کو سنبھالے تو اس کا نفلی اعتکاف ہو جائے گا، اس کے لیے گنجائش ہے۔ اعتکاف کے بارے میں ایک بات بتانا رہ گیا، وہ یہ کہ ہر سال ہم اپنی مسجد میں، جامعہ اسلامیہ امدادیہ کی مسجد جو ملحق ہے، اس میں ہر سال ہم اجتماعی اعتکاف بیٹھتے ہیں اور جو ہے لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ اجتماعی طور پہ اعتکاف بیٹھے۔ میں اس کی نگرانی کرتا ہوں اور مرد مسجد میں بیٹھتے ہیں، خواتین جو ہے 7 بنات کا مدرسہ ہے وہاں بیٹھتی ہیں۔ خواتین کا بھی آپ نے یہاں پہ انتظام کیا ہوا ہے خواتین اعتکاف کے لیے؟ جی سبحان اللہ۔ اور شہر سے کافی خواتین اعتکاف کے لیے آتی ہیں اور ان کے باقاعدہ معمولات ہیں جو اجتماعی طور پہ کرائے جاتے ہیں۔ مثلا صبح تہجد کے لیے اٹھایا جاتا ہے، پھر فرض نماز ہو گئی، نماز کے بعد گٹھلیوں پر درود شریف پڑھا جاتا ہے اشراق تک، پھر اشراق پڑھائی جاتی ہے، چاشت پڑھائی جاتی ہے، اور پھر 11 بجے فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے، اور پھر عصر کے بعد ختم خواجگان ہوتا ہے، اور جو ہے یاسین شریف پڑھی جاتی ہے، اور پھر عصر کے بعد اصلاحی کتاب پڑھی جاتی ہے شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی، جس میں آداب معاشرت، آداب زندگی، رہن سہن، لین دین، معاملات یہ بتلائے جاتے ہیں۔ اور عشاء کے بعد جو ہے اجتماعی ذکر ہوتا ہے اور پھر بیان ہوتا ہے اور اختتامی دعا ہوتی ہے، اور سحری اور افطاری کا انتظام یہ ہمارے ساتھی جو ہیں وہ کرتے ہیں، یعنی اعتکاف بیٹھنے والوں پہ اس کا کوئی بوجھ نہیں ہوتا، انہیں تیار شدہ سحری بھی ملتی ہے اور افطاری اور کھانا بھی ملتا ہے۔ اچھا مولانا صاحب، یہ جو آپ نے مدرسہ قائم کیا ہوا ہے جامعہ اسلامیہ امدادیہ کے نام سے، جامعہ اسلامیہ امدادیہ، تو یہ آپ کتنے عرصے سے چلا رہے ہیں اور اس کے اندر کتنا طالب جو ہے نا زیر تعلیم ہیں؟ یہ ادارہ تقریباً 25 سال سے قائم ہے، اور بنین بھی ہے، بنات بھی ہے۔ تو بنین میں تو دورہ حدیث کی تعلیم رہی ہے، لیکن اب مکمل درجات تو نہیں ہے، لیکن بنات میں دورہ حدیث تک تعلیم ہے، اور ہمارے ہاں روزانہ 200 طلباء مسافروں کا، یتامى غرباء کا کھانا تیار ہوتا ہے، جو یہاں پہ بناتے ہیں، جو یہاں پہ بناتے ہیں۔ باقاعدہ ہمارا ایک کچن ہے اور ایک کوک ہے، باورچی ہے کھانا بنانے والا، تو وہ صبح بھی کھانا تیار کرتا ہے، شام کو بھی کھانا تیار کرتا ہے۔ تو یہ تقریباً 200 آدمیوں کا کھانا ہوتا ہے، اور ہماری بنات میں تقریباً 100 کے قریب مسافر بچیاں ہیں جو مختلف علاقوں سے، غریب گھرانوں سے جو ہے وہ یہاں داخل ہیں اور دن رات یہاں رہتے ہیں۔ تو یہ آپ کے لیے کتنا مشکلات ہوتی ہوگی کہ آپ 300 آدمی کا کھانا جو ہے نا 2 ٹائم کا کھانا افورڈ کرتے ہیں، تو اس پہ کتنا ایکسپنس آ جاتا ہے؟ کیسے آپ اس کو مینیج کرتے ہیں؟ بس اللہ کے توکل پہ اسی طرح یہ تمام ادارے، جامعات جو ہے وہ کام کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں میں اور جو ہے صاحب ذی حیثیت لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں، تو وہ آ کے تعاون کرتے ہیں، اور یہ معاملہ اعتماد پہ بھی چلتا ہے۔ مثلا ہمارے جو ساتھی ہیں ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بیان سنتے ہیں، تو جن کو اعتماد ہوتا ہے تو وہ اعتماد کی بنا پہ معاملت کرتے ہیں، اور اسی طرح ادارہ جو ہے چلتا ہے، اور مشکلات بھی آتی ہیں۔ بالکل۔
कई दफ़ा इदारा मकरूज़ हो जाता है, फिर कर्ज वगैरह लेके जो है साल को पूरा किया जाता है। जैसा कि गुज़िश्ता साल तकरीबन 6 महीने पहले हमारी गंदम ख़त्म हो गई, लेकिन अल्लाह ताला रज़ाक हैं तो बहरहाल साल पूरा हो जाता है। कभी ऐसा भी वक्त आया है कि फाका करना पड़ा हो मदरसे के तलबा को या मदरसे के जो है ना मुदर्रिसीन को? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा एक दिन भी नहीं आया हमारी ज़िंदगी में कि हमें फाका करना पड़ा। अल्लाह ताला इंतज़ाम फरमा देता है। अल्लाह ताला गफूर रहीम ज़ात है। जो नाजरीन, आज के हमारे मेहमान थे शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत मौलाना मुफ्ती इरशाद अहमद साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। तो मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।